ہوں، دو عبادتیں ہیں، ایک جانی عبادتیں ہیں، ایک مالی عبادتیں ہیں۔ بعض دفعہ ہم کو جانی عبادتیں بڑی مشکل معلوم ہوتی ہے، جیسے روزانہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا، یہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اللہ پاک بہت سو کو توفیق دیتا ہے، وہ اہتمام بھی کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سی مرتبہ ہوتا ہے سائے کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا یہ بھی بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ تو مالی عبادتوں کے ذریعے بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا جو بھی امتی دن رات میں اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا رہتا ہے، صدقہ کرتا رہتا ہے، اللہ پاک اسے 3 خطرناک تکلیفوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ 3 خطرناک تکلیفوں سے اللہ اسے امان نصیب فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی بیان فرمائی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، زہریلے جانور کے ڈسنے سے اللہ پاک اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ جو دن رات میں صدقہ کرنے کا عادی ہیں، یقیناً ہمارے نبی کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے زہریلا کوئی جانور اس پر حملہ کرنے والا نہیں ہے۔ نمبر 2، دیوار کے نیچے اور چھت کے نیچے دب کر گرنے سے بھی، گر کر مر جانے سے، یعنی اس کے اوپر چھت گر گئی اور دیوار گر گئی اور اس کے نیچے دب کر مر جانے سے بھی اللہ پاک محفوظ رکھتے ہیں۔ اور تیسری بات بیان فرمائی، اللہ پاک اسے اچانک کی موت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، میں نے اپنی زندگی میں 2 آدمیوں کو تلاش کیا، کبھی نہیں پایا۔ نمبر 1، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ جس نے کسی پر ظلم کیا ہے، ضرور اس پر اللہ کی پکڑ آئی ہے، ضرور اس کو اللہ نے پکڑا ہے، ضرور اللہ نے اس سے بدلہ لیا ہے۔ تو فرماتے میں نے اپنی زندگی میں 2 آدمی کو کبھی نہیں پایا۔ نمبر 1، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ اور نمبر 2، جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو اور وہ فقیر بن گیا ہو، ایسا بھی کبھی نہیں ہوا ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہمیشہ امیر بنتا چلا جاتا ہے، امیر بنتا چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ کے نبی کی بات کو تو مان ہی لینا چاہیے، لیکن ہم تجربہ بھی کریں گے نا انشاءاللہ، تو ہمارا تجربہ غلط نہیں ہوگا۔ اس سال میں ہم نے اپنی پوری زکوٰۃ کو ادا کیا، پورا صدقہ فطر کو ادا کیا، تو آئندہ سال اللہ پاک ہمیں اس سے زیادہ کا مالک بنا دیتا ہے، اس سے زیادہ زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔